قد تنام حلمكم من مثلكم قد حاز من دنياه حفظا للكتاب. حدیث مبارکہ کا مفہوم ہے خاوند جب بیوی کو دیکھ کے مسکراتا ہے اور بیوی خاوند کو دیکھ کے مسکراتی ہے، اللہ تعالیٰ ان دونوں کو دیکھ کے مسکراتا ہے. تو ذرا غور کیجئے نا کہ اللہ تعالیٰ کو خوش کرنا کتنا آسان ہے. خاوند جب بیوی کو دیکھ کے مسکراتا ہے اور بیوی خاوند کو دیکھ کے مسکراتی ہے، اللہ تعالیٰ ان دونوں کو دیکھ کے مسکراتا ہے. اور جنت میں جانا بھی بہت آسان ہے، ذرا سمجھنے کی بات ہے. غور کیجئے، حدیث مبارکہ میں ہے کہ جو عورت پاک دامنی کی زندگی گزارنے والی ہو اور فرائض پورے کرنے والی ہو اور اس حال میں مرے کہ اس کا خاوند اس سے خوش ہو، اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت کے دروازے کھول دیں گے، وہ بلا حساب سیدھی جنت میں جائے گی. اب اس حدیث پاک کو پڑھ کے مرد یہ سمجھتے ہیں کہ بھئی عورت کے لیے جنت میں جانا تو بہت آسان ہے. بھئی عورت کے لیے جنت میں جانا یقیناً آسان ہے اگر وہ اپنے خاوند کی خدمت کرے گی، اس کو خوش رکھے گی اور فرائض پورا کرے گی. تو حدیث پاک سے ثابت ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو جلدی جنت عطا فرما دیں گے، وہ سیدھی جنت میں جائے گی. مگر اگر خاوند نے اس کو زندگی میں خوش رکھا ہے تو سوال یہ ہے کہ کیا وہ خاوند کے بغیر جنت چلی جائے گی؟ بھئی جو بھی اپنے خاوند سے خوش ہے، اگر اس کو اختیار دیا گیا کہ جنت چلی جاؤ تو کیا وہ خاوند کے بغیر چلی جائے گی؟ نہیں جائے گی. اس کی وفا کے خلاف ہے، کبھی ہو ہی نہیں سکتا کہ وہ خاوند کے بغیر جنت میں جائے. تو اگر بیوی جلدی جائے گی تو بیوی خاوند کو بھی ساتھ لے کے جائے گی. یہ جنت میں جانے کا سب سے آسان طریقہ ہے. خاوند بیوی کو خوش رکھے، بیوی خاوند کو خوش رکھے، اللہ تعالیٰ بیوی کو جلدی جنت عطا فرمائیں گے اور بیوی خاوند کے بغیر جنت میں نہیں جانا پسند کرے گی. اللہ تعالیٰ ہمیں نیکی تقوی کی زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے اور ایک مثالی خاوند بن کر اللہ زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے. جو غلطیاں کوتاہیاں ہو گئی ہیں اپنی بیویوں سے معافی مانگ لینے میں کوئی حرج نہیں ہے. دنیا میں ان سے معافی مانگ کے خوش کر لیجئے اور ایک نئی زندگی محبتوں والی شروع